بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہمیں بات کرنی ہے پاکستانی نیوز چینلز کے بارے میں۔ پاکستانی نیوز چینلز اپنی اصل ذمہ داری کو چھوڑ کر وہ کون سی برائی ہے، کون سی بے حیائی ہے اور کون سی فحاشی اور عریانی ہے اور کون سا غلط اور برا کام ہے جسے وہ پروموٹ نہیں کر رہے۔ حتیٰ کہ اب تو نیوز کے دوران بھی وہ ہر بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، فحاشی اور عریانی کو پروموٹ کر رہے ہیں، بلکہ خبروں کے اینڈ پر تو باقاعدہ فلموں کے اشتہارات چلاتے ہیں۔ دنیا بھر میں کوئی بھی فلم بنتی ہے، نشر ہوتی ہے اور دنیا کے اندر جو ہے اسے شائع کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے پاکستانی نیوز چینلز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس بے حیا فلم کو، اس بے حیا ڈرامے کو، اس کی خبر سب سے پہلے ہم بریک کریں، سب سے پہلے ہم دیں، گویا کہ ہمارا اس سے بڑا کوئی دنیا اور آخرت میں نام روشن ہو جائے گا۔ اور یہ اپنے ویوز کے چکر میں اور ریٹنگ کے چکر میں ہر اخلاقی برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، فحاشی اور عریانی کی ہر حد اور سرحد کو یہ کراس کر چکے ہیں۔ کون سا ایسا بے حیائی اور گناہ کا کلچر ہے جسے اپنے نیوز چینلز کے ذریعے نیوز کا فائدہ اٹھا کر یہ اسے نشر نہیں کرتے؟ معاشرے میں تقریباً 70-80% جو بے حیائی، فحاشی اور عریانی ہے، اس میں مین کردار پاکستانی میڈیا چینلز کا ہے۔ جو مستقل میڈیا چینلز فلمیں اور ڈرامے دکھاتے ہیں، گانے باجے سناتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے مناظر دکھاتے ہیں، ان کی تو میں ابھی بات ہی نہیں کر رہا، چونکہ وہ تو سر تا پا اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو پھیلانے میں، کیونکہ ان کا تو مستقل سارا دن کام یہی ہے۔ میں اس وقت جو ہے پاکستان ڈرامہ انڈسٹری اور پاکستان فلم انڈسٹری کی بھی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ان کا تو کام ہی سارا دن ڈرامے بنانا، فلمیں بنانا، بے حیائی کے کلچر کو پروموٹ کرنا۔ وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ میں اس وقت جو ہے گلوکار، اداکار، پروڈیوسر جو ہے فلم سازی کے نام پر، ڈرامہ سازی کے نام پر جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ان کی بھی بات نہیں کر رہا، چونکہ وہ جو مستقل کام کر رہے ہیں وہ بالکل حرام اور ناجائز اور سخت ترین گناہ ہے۔ چاہے وہ مرد گلوکار ہے یا عورتیں گلوکار ہیں، مرد جو ہے اداکار ہیں یا عورتیں اداکار ہیں، وہ تو پیسے کمانے کے چکر میں، ریٹنگ کے چکر میں، شہرت کے چکر میں، نمود و نمائش کے چکر میں ہر گناہ کو جو ہے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ عز و جل کا خوف ان کے دلوں سے گویا کہ بالکل ہی نکل چکا ہے۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں پاکستانی نیوز چینلز جو نیوز کے نام پر بنے تھے لیکن ویوز کے جال میں پھنس گئے، ریٹنگ کے چکر میں پھنس گئے۔ ان میں چاہے جیو نیوز ہو، ARY نیوز ہو، سما ٹی وی ہو، دنیا ٹی وی ہو، ہم نیوز ہو، 92 جو ہے وہ نیوز چینل ہو، اور میں نے چندے کے نام لیے، ورنہ یہ پورے کے پورا جتنا بھی چینلوں کا یہ پورا گروپ ہے، یہ پورا کا پورا بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو پھیلانے کے کلچر میں سر تپا ڈوبا ہوا ہے، اور خبروں کا نام لے کر یہ سارا دن اشتہارات کی شکل میں، حتیٰ کہ جب خبریں چلا رہے ہوتے ہیں، خبروں کے دوران بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، خبروں کے اینڈ پر مین خبریں سنانے کے بعد آخر میں بے حیائی کو باقاعدہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی بے حیائی کا واقعہ ہوا ہو، اسے نشر کرنے میں یہ اپنی بڑی شان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی بے شرمی اور بد اخلاقی کی بات ہے کہ ایسی غلط خبروں کو نشر کیا جائے، لیکن یہ اپنی ریٹنگ کے چکر میں اس طرح کی خبریں سب سے پہلے خبر دینے کے چکر میں گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور معاشرے کو پراگندہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خبروں کے علاوہ پھر مستقل طور پہ اشتہارات جو چلتے ہیں مختلف چیزوں کے، جائز چیزوں کے اشتہارات بھی چلاتے ہیں، تو وہ بھی ناجائز طریقے سے، گناہ کے طریقے سے، فحاشی اور عریانی کے طریقے سے ان کو چلاتے ہیں، جن میں بد نظری، بد نگاہی، آوارگی کا پورا ماحول ہوتا ہے۔ چیز جائز ہے جس کا اشتہار چلایا جا رہا ہے، لیکن اشتہار ناجائز ہے، اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اشتہارات سے الگ ہٹ کر اب ان نیوز چینلز نے ایک نیا جو ہے سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب باقاعدہ انہوں نے ایک تو پرسنل الگ سے چینلز بہت سارے بنا دیے ہیں، ایک مرکزی چینل کے بہت سارے متعلقہ ادارے اور متعلقہ چینلز انہوں نے بنا دیے جو سارا دن فلمیں، ڈرامے، گانے باجے
دنیا بھر کی آوارگی کو اکٹھا کرنا، اسے نشر کرنا، اس کے لیے باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں، وہ سارا الگ سے ہر ایک بڑے نیوز چینل کا ایک الگ سے بے حیائی کا ایک پورا چینل ہے، جس میں سارا دن فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سنائے جاتے ہیں اور پاکستانی معاشرے کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ اور خود بھی نیوز کے بعد اور چھوٹے موٹے پروگراموں کے بعد پھر یہ بھی جو داؤ لگتا ہے اس پروگرام کو نشر کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی گلوکار، اداکار کوئی نیا کام کرتا ہے، کوئی اداکارہ جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے، کوئی بچہ جنم دیتی ہے، کوئی اس طرح کا نیا کام سامنے آ جاتا ہے، دنیا میں گویا کہ بے حیائی کی کوئی بھی خبر ہے وہ آپ ان نیوز چینلز پر جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان نیوز چینل کو شرم آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسے ملک میں آپ کے یہ چینلز قائم ہیں جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے، اس ملک میں دھڑلے سے اس طرح بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو نشر کرنا انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ تو یہ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، گناہ کو، زنا کا ایک پورا کلچر فراہم کر دیتے ہیں، اور جب کوئی بے حیائی کا واقعہ ہو جاتا ہے، گناہ کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی انتہائی درندہ صفت جو ہے واقعہ ہو جاتا ہے، اسے بڑے پھر دل خراش انداز میں مظلوم بن کر اور معاشرے کی مخالفت میں پہلے اس معاشرے کو بگاڑتے ہیں، اور جب معاشرے میں کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بینیفٹ بھی خود لیتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اسے نشر کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے اس برائی کو جو ہے سامنے لایا ہے۔ یہ ان کی صورتحال بن چکی، انتہائی دوغلی پالیسی، انتہائی بے حیائی پر مشتمل پالیسی۔ ان کے مالکان نہ جانے ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، خوف خدا کریں۔ ان مالکان کو کیا اپنی آخرت کی فکر نہیں؟ تمام نیوز چینلز کے مالکان سے میں ضرور یہ درخواست کروں گا، خدا کے لیے اس کلچر کو ختم کریں، نیوز چینلز کو صحیح راستے پر چلائیں، اور جو متعلقہ جو آپ بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے الگ سے فلمیں ڈراموں کے چینل چلا رہے ہیں ان کو بند کریں، اس بے حیائی کو بند کریں، اپنی اصلاح کریں، اور پاکستانی معاشرے کو وہ بتائیں جو سچ ہے، وہ نہ بتائیں جو جھوٹ ہے۔ پاکستانی معاشرے کو حیا کا کلچر دکھائیں، جو ہے شریعت اور سنت کا کلچر دکھائیں، اسلامی تعلیمات کا کلچر دکھائیں، اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے اس کی جھلکیاں دکھائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور آپ پر لازم ہے۔ لہٰذا اور پیمرا جو ان کے اوپر ایک نگرانی کا ادارہ ہے، وہ بھی کوئی اگر سیاسی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جہاں کا اوپر سے آرڈر آیا اس کے اوپر تو بین لگا دیتا ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی پروگرام کا حصہ ہے اسے تو بین کر دیتا ہے، لیکن بے حیائی، فحاشی، عریانی، آوارگی کو پھیلانے میں جو یہ چینل کردار ادا کر رہے ہیں یہ سارا پتہ ہے، پیمرا کو سارا پتہ ہے یہ سب بے حیائی کا کلچر ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی ستو پی کے سے ہوئے ہیں۔ اور پھر پیمرا ہی کیا، پاکستانی حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے، نہ جانے وہ بھی یہی کلچر چاہتے ہیں، نہ جانے وہ بھی پاکستانی معاشرے کو پراگندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے سیاستدانوں کو آواز اٹھانی چاہیے، حکمرانوں کو آواز اٹھانی چاہیے، علماء کو بھی بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، ورنہ یہ نیوز چینلز اتنے مکار ہو چکے ہیں، دینی حلقوں کے لیے دینی پروگرام نشر کر دیتے ہیں، اور گناہ دیکھنے والوں کے لیے گناہ کے پروگرام نشر کر دیتے ہیں، بے حیائی دیکھنے والوں کے لیے بے حیائی کے پروگرام نشر کر دیتے ہیں، چونکہ انہیں کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، انہیں تو اصل مسئلہ ہے اپنے ویوز سے، اصل مسئلہ ہے دنیا کے ڈالر کمانے سے، اصل مسئلہ ہے اپنی کمائی سے، اصل مسئلہ ہے اشتہارات چاہے جیسے بھی ہوں، چاہے گناہ پر مشتمل ہو، ان کے ذریعے پیسے کمانے سے، اپنی ریٹنگ بڑھانے سے ان کو اصل دلچسپی ہے، اس میں چاہے ان کو ہر حد کراس کرنی پڑے، ہر جو ہے سرحد توڑنی پڑے، ہر گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے تو یہ کرتے ہیں۔ تو ذمہ دار جو ہیں، حکمرانوں میں جو ذمہ دار ہیں، ان کو بھی چاہیے اس کے اوپر ایکشن لیں، آواز اٹھائیں، علماء کو بھی بھرپور اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ قرآن و حدیث میں کتنی سختی کے ساتھ بے حیائی کو منع کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر۔ یہ نیوز چینلز اس حد تک بے حیا ہو چکے ہیں، جو چاہے وہ کر رہے ہیں، کسی چیز پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بے حیائی کو روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم ظاہری اور باطنی بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بے حیائی اور گناہ کو اور بغاوت اور سرکشی کو حرام کر دیا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ نے تو نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ اللہ کی عبادت بھی ہو اور ساتھ بے حیائی، فحاشی اور منکرات کا کلچر ختم ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے حوالے سے فرماتا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز سے حیا کا کلچر آتا ہے، اللہ کی عبادت کا کلچر آتا ہے، بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو نماز روک دیتی ہے۔ اسی وجہ سے نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ ہماری تو عبادات بھی ایسی ہیں جو بے حیائی کو روکتی ہیں۔ تو قرآن کریم کی 20 آیتیں موجود ہیں جن میں فحاشی پھیلانے کو بدترین جرم قرار دیا گیا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں یہاں تک فرما دیا کہ جو لوگ مسلمانوں کے اندر بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو پھیلا رہے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اس دردناک عذاب کی شدت کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اتنا سخت حکم کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، اسے پسند کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی شرم و حیا والے تھے، اور بے حیائی کو روکنے کے لیے آپ نے بہت سارے ارشادات اپنی امت کو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو پروموٹ کیا، بے حیائی کی نفی کی، اور فرمایا کہ حیا جس چیز کے اندر بھی ہوتی ہے خوبصورت ہو جاتی ہے وہ چیز، اور بے حیائی جس چیز کے اندر بھی ہوتی ہے وہ چیز جو ہے وہ بری ہو جاتی ہے اور عیبدار ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا اسلام کی پہچان ہے، حیا اسلام کا کلچر ہے۔ تو یہ سارے قرآن و حدیث کے دلائل ہیں اور حوالہ جات ہیں۔ ان سارے حوالہ جات کو میں سامنے رکھ کر پاکستانی نیوز چینلز سے یہ ضرور کہوں گا، پیمرا کو یہ ضرور کہوں گا، پاکستانی حکمرانوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ ان چینلز کی اور اس کے علاوہ جتنے بھی چینلز ہیں، نیوز چینلز تو چونکہ معاشرے کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں، اس وجہ سے میں ان کا نام لے رہا ہوں، ان کے علاوہ جو مستقل بے حیائی پھیلانے والے چینلز ہیں سب مخاطب ہیں۔ یا تو ان کی اصلاح کی جائے ان چینلز کی، اور یا پھر ان پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ جس طرح کا یہ کلچر ملک میں پھیلا رہے ہیں اس سے کبھی بھی جو ہے وہ جو ہے ریاست اس طرف نہیں جائے گی، وہ کلچر اور معاشرہ نہیں بنے گا جو اسلام چاہتا ہے کہ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام اور سایہ خدائے ذوالجلال۔ تو اللہ تعالیٰ کا سایہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ تو تب پڑے گا کہ جب ہم اس بے حیائی کے کلچر کو چھوڑیں گے، ترک کریں گے، اپنی روایات کو زندہ کریں گے، اپنی پہچان بنائیں گے۔ ان چینلز نے تو یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ انڈیا کے جو چینلز ہیں ان سے بھی بے حیائی میں ہم نے آگے نکلنا ہے، جو عالمی چینلز ہیں، یورپی چینلز ہیں، ان سے بھی ہم نے گویا کہ بے حیائی میں آگے نکلنا ہے، اور پھر سارا یہ اپنا جو اہم ٹائم ہے، اہم وقت ہے، اسی آوارگی کی نظر کر دیتے ہیں۔ تھوڑا بہت علماء کو بھی بلا لیتے ہیں تاکہ علماء کی زبانیں بھی بند رہیں، اور ان کو بھی کوئی بہت اچھا ماحول فراہم نہیں کرتے۔ جو فراہم کرتے ہیں یا تو عورتیں سامنے بٹھا دیتے ہیں، یا بے پردہ عورتوں کے ذریعے علماء کے انٹرویوز لیے جاتے ہیں، ان سے مذاکرات کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس میں بھی یعنی یہ جو کام کر رہے ہیں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ پرزور اپیل کروں گا ان چینلز کے مالکان سے، پیمرا سے، پاکستانی حکمرانوں سے کہ ان چینلز کی اصلاح کا واضح طور پر بندوبست کیا جائے، اور اگر یہ اصلاح کے قابل نہیں تو ان کو بند کیا جائے، نئے ایسے ذمہ داران جو چینلز ہیں وہ میدان میں لائے جائیں کہ جو اسلام کے کلچر کو پروموٹ کریں، دین کے اور اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ آگے پھیلائیں، اور پاکستانی معاشرے کو حقیقی معنی کے اندر اسلام کا معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ برادران اسلام، یہ ہمارے چند دردمندانہ الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا یہ ویڈیو پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر لیں، ہمارا چینل فالو اینڈ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اور آپ کی ملاقات دوبارہ بھی ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔